نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا وظیفہ خارش کے متعلق ہے۔ جسم کے کسی حصے میں خارش ہو اور وہ کسی وجہ سے بھی ہو، چاہے آپ نے صفائی نہیں رکھی اس وجہ سے ہوئی، یا بسا اوقات کچھ ایسی چیز آپ نے اٹھا لی، کچھ ایسی جڑی بوٹیاں بھی ہیں جن کو ہاتھ لگانے سے آپ کے جسم پر عجیب و غریب دانے ہو جاتے ہیں، تو جسم کے کسی حصے میں بھی اگر آپ کو خارش محسوس ہو اور آپ ہر وقت اس کو کھجلاتے رہیں تو دوائی تو آپ نے بہت استعمال کی ہوگی، لیکن اس وظیفے کو اپنائیے، انشاءاللہ آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ یہ ہمارے ایک بہت ہی مخلص دوست کہ ان کی اس ریکویسٹ پر کہ خارش کے متعلق کوئی وظیفہ بتایا جائے، ان کی فیملی میں کوئی ایسا ممبر ہے جس کو یہ تکلیف ہے، اور بقول ان کے کہ ہم اپنے اعتبار سے ہر دوائی استعمال کر چکے ہیں، وہ حکیموں کے پاس بھی جا چکے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس بھی جا چکے ہیں، اور جو جلد کے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہیں ان کے پاس بھی وہ جا چکے ہیں، مگر بقول ان کے کہ کھجلانے میں اور خارش کی کمی میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، دن بدن خارش بڑھتی جا رہی ہے، اور اتنی خارش ہوتی ہے کہ کبھی کبھی خارش کرتے کرتے اس جگہ سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بہت ہی گندی بیماری ہے اور بہت ہی جو ہے نا وہ بری بیماری ہے، یعنی اس میں آپ کو شروع میں جب آپ خارش کریں گے تو تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ ایک اپنے آپ کو ہلکا سا سکون ملتا ہے، لیکن آپ اس پر رکیں گے نہیں اور خارش کرتے رہیں گے تو کیا ہوگا، چند منٹوں کے بعد آپ کے بار بار کھجلانے کی وجہ سے جسم کے اس حصے پر یا تو زخم بن جاتا ہے یا خون نکل آتا ہے۔ تو یہ بالخصوص میرا وظیفہ تحفہ ہے اس بھائی کے لیے جس کی فیملی ممبر میں کسی کو یہ پریشانی ہے اور کافی ٹائم سے وہ اس پریشانی میں مبتلا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھا کریں کہ وظیفہ اسی وقت اپنی تاثیر دیتا ہے، اپنا اثر دکھاتا ہے کہ جب ہم ایک تو جو وظیفے کا طریقہ بتایا جائے اس کو اپنائیں، نمبر دو ہم اپنے آپ کو اللہ کا نافرمان نہ بنائیں، اللہ کا فرما بردار بنائیں۔ مطلب یہ کہ کم از کم ہم نماز پڑھنے والے ہوں تو انشاءاللہ ہمارے وظیفے میں بھی تاثیر پیدا ہوگی۔ تو چلیے اپنے وظیفے کی طرف کہ کون سا وظیفہ ہے جو آپ نے کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ ایک آیت کا کچھ حصہ ہے۔ اس آیت کے شروع میں اور آخر میں 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، جو بھی آپ کو آسان لگے، اور 21 مرتبہ اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے۔ شروع میں بھی 11 مرتبہ درود، آخر میں بھی 11 مرتبہ درود، اور درمیان میں 21 مرتبہ آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اس کے بعد آپ کے پاس جو عموماً دانوں پر یا زخم کی جگہ پر کوئی کریم ہوتی ہے اس کو آپ دم کر لیں، اس کو دم کرنے کے بعد 7 دن استعمال کریں۔ اگر یہ خارش ابھی آپ کو ہوئی تو انشاءاللہ 7 دنوں کے اندر آپ کمی محسوس کریں گے،
اور اگر خارش پرانی ہو چکی ہے تو پھر یہ 41 دن تک آپ نے اس کو برقرار رکھنا ہے، یعنی جس طرح آپ کی بیماری پرانی ہے اسی طرح آپ نے اپنے وظیفے کے ٹائم کو بڑھا دینا ہے، مایوس نہیں ہونا، کیونکہ میرے دوستو جو بھی مایوس ہو جاتا ہے، مرد ہے یا عورت کوئی بھی ہے، جب بندہ مایوس ہو جاتا ہے تو پھر اسے کچھ نہیں ملتا سوائے حسرت کے، سوائے خالی دامن کے، اسے کچھ نہیں ملتا۔ تو آپ نے مایوس نہیں ہونا، یہ قرآن کی آیت آپ کو بتائی ہے، اور قرآن کی ایک آیت نہیں، ایک نقطے میں بھی وہی تاثیر ہے جو پورے قرآن میں ہے، اس لیے کہ قرآن رب العالمین کی کتاب ہے، رب العالمین سے بڑا کوئی بھی نہیں، تو قرآن سے بڑی کوئی کتاب نہیں۔ قرآن اب بھی وہ تاثیر دیتا ہے بشرطے کہ ہمارا اس پر یقین کامل ہو۔ تو آپ نے اپنی بیماری کی اس ترتیب کو دیکھ کر اس وظیفے کے ٹائم کو بڑھا دینا ہے، یعنی کم از کم 1 ہفتہ آپ اس کو کریں گے، اور زیادہ سے زیادہ 41 دن انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہوگا۔ پھر آپ جب دیکھیں کہ فرق محسوس ہوا تو چھوڑیں نہیں کہ 41 دن کر کے ہم نے چھوڑ دینا ہے، جب آپ کو فرق محسوس ہوا تو اس کو پھر تب تک آپ معمول میں رکھیں جب تک وہ مسئلہ ختم نہ ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ طریقہ تو بتا دیا پڑھنے کا، اب یہ ہے کہ اس کو دن میں کتنی مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، 3 مرتبہ، صبح، شام اور رات کو۔ سب سے بہترین ٹائم یہ ہے نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، اور نماز عشاء کے بعد، اس سے جلدی افاقہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو پڑھنے کے بعد آپ مریض کو دم بھی کر سکتے ہیں پھونک مار کر، اور مریض کے پاس جو کریم ہے جو زخموں پر لگانے کے لیے ملی ہوئی ہے، ڈاکٹر نے دی ہے، آپ اس کو بھی دم کر کے لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا مریض خود پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کر اپنے اس متعلقہ اعضاء کو اس سے مل کر شفا دے سکتا ہے۔ جیسے بھی آپ کریں انشاءاللہ افاقہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ دم کر کے ہاتھ پھیر سکتے ہیں، آپ کے پاس لگانے والی کریم ہے جو ملی ہے ڈاکٹر کی طرف سے، آپ اسی کو دم کر لیں، اسی کو آپ استعمال کریں، اس سے بھی انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ تو عمل میں رکھیں۔ اب یہ ہے کہ کتاب میں اس بات کو لکھا ہوا ہے کہ انشاءاللہ 7 دن میں آپ کو فرق محسوس ہوگا، اور یہ اکثر احباب نے اس کو آزمایا ہوا ہے کہ انہوں نے بھی اس آیت کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا یا اپنے متعلقہ مریض پر دم کیا تو ان کو اس سے افاقہ ہوا۔ تو آپ بھی یقین کامل کے ساتھ اس کو اپنائیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ 7 دنوں میں آپ کو ضرور فرق محسوس ہوگا۔ پھر آپ نے اس کو دوام میں رکھ لینا ہے کہ جب تک آپ کی اس بیماری کو ٹوٹل ختم نہیں کر دیا جاتا اس وظیفے کی برکت سے، تب تک آپ اس کو نہ چھوڑیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بالخصوص ہمارے اس بھائی نے جس نے ہمیں اس وظیفے کی طرف توجہ دی، اس کی فیملی میں جو بھی اس موذی مرض میں مبتلا ہے، شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، اور جہاں جہاں تک ہماری یہ آواز جائے گی، ہماری ویڈیو جائے گی، صدقہ جاریہ سمجھ کر خود بھی سنیں اور دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اگر آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی کی بیماری ختم ہو جاتی ہے، کسی کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے، کسی کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔